قریب کے گاؤں کا واقعہ ہے۔ ایک میاں بیوی تھے جن کو شادی کے بہت لمبے عرصے کے بعد اللہ نے بیٹا دیا۔ جیسے بعض عورتوں کو 25 سال کے بعد بیٹا ہو جاتا ہے، تو جب ان کے ہاں بیٹا ہوا تو یہ بیٹا ماشاءاللہ پل کر جوان ہوا تو ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ یہ بچہ اسکول میں پڑھنے لگا، حتیٰ کہ اس نے میٹرک کا امتحان اچھے طریقے سے پاس کیا، پھر یونیورسٹی گیا اور بالآخر یہ بچہ انجینئر بن گیا۔ جب انجینئر بنا تو ماں باپ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تو اس کو شہر میں ایک جگہ ایس ڈی او کی پوسٹ مل گئی۔ اب گھر بھی مل گیا، حکومت کی طرف سے گاڑی بھی مل گئی اور یہ ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے لگا۔ کچھ سال گزر گئے تو اس نے شادی کا ارادہ کیا۔ تو شہر میں ایک خاندان تھا، اس کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی بہت خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، تو اس نے ماں باپ کو اپنا بارے میں بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں شادی ہو جائے۔ ماں باپ نے کہا بیٹا بہت اچھا، زندگی تو آپ نے گزارنی ہے۔ انہوں نے جب وہاں رشتہ ڈالا تو لڑکی والوں نے فوراً ہاں کر دی۔ اب شادی ہو گئی تو یہ اپنی بیوی کو لے کے اپنے گاؤں میں آیا۔ کچھ دن یہ گاؤں میں رہے، پھر ماں باپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بیٹا شہر میں تمہارے پاس اتنی بڑی کوٹھی ہے، تم بیوی کو لے جاؤ، وہاں جا کر رہو، مگر کبھی کبھی ہم سے ملنے کے لیے آتے رہنا۔ اب وہ میاں بیوی یہ وعدہ کر کے چلے گئے تو بچہ ہفتے بعد چھٹی کے دن آ کے ماں باپ کو مل جاتا۔ شروع میں کچھ سال تو یہ سلسلہ ٹھیک رہا، اس دوران 2-3 بچے بھی ہو گئے، مگر اب صورتحال ایسی بن گئی کہ بچہ جب اپنے والدین کے پاس جاتا تو اگر ذرا سا بھی لیٹ ہوتا تو اس پر بیوی جو تھی وہ غصے میں آ جاتی۔ آپ تو چلے جاتے ہیں تو پیچھے والے تو مر ہی جاتے ہیں، آپ پیچھے والوں کو کیا احساس۔ جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے جلی کٹی سنانا، وہ سنانا شروع کر دیتی۔ یہ نوجوان ذہنی طور پہ بہت پریشان۔ اسی دوران اس نے سعودی عرب اپلائی کیا تو اس کو وہاں جاب مل گئی، بہت اچھی جاب تھی۔ چنانچہ اس نے والدین سے اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا بیٹا ہم تو اس پاک دیس کو نہیں دیکھ سکے، تمہیں اگر موقع مل رہا ہے تو جاؤ اور اس پاک دیس میں تم رہ کے حج عمرے کرو، اللہ کو راضی کرو، ہمیں یہاں بیٹھے بٹھائے ثواب مل جائے گا۔ چنانچہ اس نوجوان نے وہ نوکری قبول کر لی اور یہ مکہ مکرمہ شفٹ ہو گیا۔ وہاں زندگی کے اس نے کئی سال گزارے۔ اس کی عادت تھی کہ یہ ہر سال حج کرتا تھا اور درمیان سال میں کئی مرتبہ عمرے بھی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حج کر کے طواف زیارت کے تیسرے دن یہ کھڑا ہے اور بیت اللہ کو دیکھ کے دعا مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اس کو زارو قطار روتے دیکھا تو انہوں نے پوچھا نوجوان کیا ہوا؟ اس نے کہا جی کہ میں زندگی کے 13 حج کر چکا ہوں، جب حج کا وقت آتا ہے تو کوئی مجھے آواز دیتا ہے کہ تیری حج قبول نہیں ہوئی، تو 2 دن پہلے مجھے پھر خواب آیا، کہنے والے نے کہا کہ تیری یہ بھی حج قبول نہیں، تو میں رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میری حج قبول کیوں نہیں ہوتی۔ وہ بزرگ اللہ والے تھے، وہ سمجھتے تھے، انہوں نے تھوڑے سے حالات پوچھے اور فگر آؤٹ کر لیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ چنانچہ جب ان کو پتہ چلا کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں
اور یہ جب سے یہاں آیا لوٹ کے واپس کبھی نہیں گیا، صرف خرچہ بھیج دیتا ہے والدین کے لیے۔ تو ان بزرگوں نے سمجھایا کہ بھئی تم چھٹی لے کے جاؤ اور والدین کی خیر خیریت معلوم کر کے آؤ۔ اس زمانے میں نہ ٹیلی فون سیٹ ہوتے تھے نہ موبائل ہوتے تھے، تو بس کوئی حج پہ آیا، عمرے پہ آیا، وہ رابطے کا ذریعہ بنتا تھا۔ جب اس کو اس بات کی سمجھ آئی تو اس نے چھٹی اپلائی کر دی، ٹکٹ بنوا لی اور واپس اپنے ملک آ گیا۔ ابھی بستی سے یہ باہر تھا کہ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا عرصہ گزر گیا، والدین سے میرا رابطہ بھی نہ رہا، اب میں اگر والدین کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ کیسے پیش آئیں گے؟ اس کا دل کہتا تھا کہ والدین بہت خفا ہوں گے۔ اسی دوران اس نے بستی کا ایک بچہ دیکھا جو 8-9 سال کا تھا، تو اس نے روک کے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم فلاں بندے کو، جو بوڑھے میاں ہیں اور ان کی جو بیوی ہیں، تو ان کے پہچانتے ہو، جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا وہ کس حال میں ہے؟ اس نے کہا جی بڑے میاں تو کچھ عرصہ ہوا فوت ہو گئے، صرف عورت ہے اور وہ بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ ہم نے سنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا سعودی عرب میں گیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا منحوس بیٹا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خیر خبر ہی نہیں لیتا۔ وہ 9 سال کا بچہ تو یہ کہہ کے چلا گیا، لیکن اس انجینئر کے دل میں ایک چوٹ لگ گئی کہ میں اب اپنے والد کی شکل نہیں دیکھ سکوں گا۔ چنانچہ اب یہ اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کا دل اسے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے والد فوت ہو گئے، تم اپنی والدہ کے پاس جاؤ گے تو وہ کہے گی کہ چلے جاؤ، کیوں آئے، میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ مگر یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں امی کو پاؤں پکڑ کے منا لوں گا، منت کر لوں گا، تو امید بھی تھی۔ جب یہ اپنے گھر کے مکان کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کنڈی تو نہیں لگی ہوئی، لیکن صرف دروازے ملے ہوئے ہیں۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور یہ اندر چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ صحن کے اندر چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس کی والدہ چارپائی کے اوپر لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ممکن ہے کہ امی سوئی ہوئی ہو، تو پھر میں اونچی آواز سے سلام بھی نہیں کرتا، انتظار کر لیتا ہوں۔ جب امی جاگے گی تو میں اس وقت امی سے مل لوں گا۔ یہ سوچ کے یہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے جب قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت جاگ رہی تھی اور کوئی دعا مانگ رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں سنوں تو صحیح کہ میری والدہ کیا دعا کر رہی ہیں۔ تو جب اس نے قریب سے سنا تو حیران رہ گیا کہ اس کی والدہ یہ دعا کر رہی تھی، اللہ میرا خاوند دنیا سے فوت ہو چکا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو پردیس گیا ہوا ہے، اللہ اسے خیریت سے واپس لوٹانا، تاکہ اگر میری موت آ جائے تو مجھے بھی قبر میں اتارنے والا میرا محرم موجود ہو۔ آپ ذرا سوچئے گا کہ لڑکا سمجھتا ہے کہ امی مجھ سے بولے گی ہی نہیں، امی مجھے گھر سے دھکے دے دے گی، نکال دے گی، اور ماں کی محبت کا یہ عالم کہ ماں یہ دعا کر رہی ہے، اللہ خاوند تو دنیا سے چلا گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو بخیریت واپس پہنچا دینا، تاکہ جب میں مروں تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی موجود ہو۔ تو بچے نے یہ سن کے پھر امی کو کہا کہ امی میں آ گیا ہوں۔ تو ماں چونک اٹھی، بیٹا تم آ گئے؟ ہاں اماں میں آ گیا ہوں آپ کو ملنے کے لیے۔ تو ماں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ بیٹا
میری بینائی چلی گئی، میں تمہاری شکل تو نہیں دیکھ سکتی، ہاں ذرا تم میرے قریب آ جاؤ تاکہ میں تمہیں بوسہ دوں اور تمہارے جسم کی خوشبو کو سونگھ سکوں۔ ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے ہم اس بات کو نہیں جانتے۔ چنانچہ وہ بچہ چند دن وہاں رہا، والدہ فوت ہو گئی تو اس نے ان کو دفنانے کا انتظام کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ واپس آیا۔ کہتے ہیں کہ اگلے سال جب اس نے حج کیا تو طواف زیارت کے بعد اس نے پھر خواب دیکھا، مگر اس وقت خواب دیکھنے والا خواب جو دیکھا تو اس میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اے نوجوان، تیری اس حج کو بھی قبول کر لیا گیا اور اس سے پہلے جو تیری حجیں تھیں تیرا، اللہ نے ان کو بھی قبول فرما لیا۔ تو ماں کو تو اولاد کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے، وہ خود تکلیف میں پڑ جاتی ہے مگر اس سے بچے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔